أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، الجہاد فی سبیل اللہ اور الانفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید یہ 3 ابواب میں بیان ہوا تفصیلاً۔ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے آیت نمبر 97 سے 176 تک، 176 تک، اور اس کا مقصد ہے اثبات الرسالہ۔ توحید اور رسالت یہ آپس میں جڑے ہوئے مضمون ہیں، تو اس لیے پہلے توحید کو بیان کیا گیا اور توحید کے بعد دوسرا مضمون اثبات الرسالہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ پر کیے گئے اعتراضات، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 141 تک، یعنی پہلے پارے کے اختتام تک 7 اعتراضات گزر چکے ہیں، اور 7ویں اور 8ویں اعتراض کے درمیان 3 اہم باتیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیات یہاں پہ لائی گئی ہیں، تو ان میں 3 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں، جن 3 اہم باتوں کا تعلق توحید اور رسالت دونوں مضامین سے ہے۔ یہ پہلی بات بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فی، دوسری بات یہ آخری پیغمبر، یہ تمہارے آباء و اجداد کی دعا ہے، انہوں نے ان کے آنے کی دعا کی تھی، خوشخبری دی تھی، کیوں اس سے انکار کرتے ہو اس کی رسالت سے؟ اور تیسری بات توحید تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقہ دین ہے، خصوصاً انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، کیوں توحید سے انکار کرتے ہو؟ سیقول السفہاء 8واں اعتراض تحویل قبلہ پر، کہ آپ خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان ہیں، تو کبھی ایک جانب رخ کرتے ہیں کبھی دوسری جانب۔ اس کا جواب قل للہ المشرق والمغرب، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، جس جانب وہ مجھے رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اسی جانب میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں۔ بے وقوف کہا ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے فعل پر اعتراض کرتے ہیں، اور قرآن نے ان کی مدح اور تعریف کی کہ جن لوگوں نے بلا چوں چرا اور بلا اعتراض کیے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور قرآن نے اس کی حکمت بھی بتا دی کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم، یہ قبلہ کو چینج کرنے کا یہ حکم، تو اس میں کیا حکمت پنہا تھی اور کیا راز مضمر تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں تابعدار اور غیر تابعدار کو واضح کروں۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ پیغمبر کا متبع کون ہے، تابعداری کرنے والا کون ہے، اور پیغمبر کا تابعداری نہ کرنے والا کون ہے۔ اور یقیناً یہ پیغمبر کی اتباع، ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ مشکل کام ہے، جنہیں اللہ توفیق دے تو وہی پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ یہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام،
یہ آیت ذرا مشکل ہے. مشکل اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس آیت کا معنی کوئی مشکل ہے. ویسے عام طور پہ اس آیت کو جس انداز سے پڑھا جاتا ہے، اگر آیت کو اس انداز سے ایک روایتی انداز میں پڑھا جائے پھر تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، جس طرح عام لوگ اسے پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ قرآن مجید میں تدبر کرتے ہیں اور قرآن مجید میں وہ قرآن کے سیاق و سباق، اس آیات کے پس منظر کو اور آیات کے اسلوب کو وہ دیکھتے ہیں، تو وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان آیات کا ایک اور مطلب بھی ہے. جی عام لوگوں کے نزدیک ایک یوں کہہ لیں اس آیت میں دو اقوال ہیں. جی ایک ہے جمہور مفسرین کا قول، یعنی عام تفاسیر میں یہی قول ہے. جی اور دوسرا قول ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا. مولانا حسین علی یہ میاں والی کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور توحید کے ایک بہت بڑے داعی تھے. میاں والی کا ایک علاقہ ہے، دیہات گاؤں ہے وہاں بچھرا میں مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہ تقریباً جس دہائی میں قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ پیدا ہوئے تھے 1870 اور 1880 کے درمیان، تو ان کی پیدائش بھی اسی دہائی میں ہے، تقریباً یا 1876 یا 77 اسی دہائی میں یہ پیدا ہوئے ہیں. اور ان کی وفات جو ہے یہ 1940 اور 50 کی دہائی میں، یعنی جس دہائی میں پاکستان آزاد ہوا ہے اسی دہائی میں ان کا انتقال ہوا ہے. میاں والی میں دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، توحید کے ایک بہت بڑے داعی، اور آج یہ قرآن مجید جس طرز سے میں پڑھا رہا ہوں دراصل یہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہ انہی کا طرز ہے اور یہ انہی کا اسلوب ہے. قرآن انہوں نے اسی طرز سے پڑھایا ہے. تو اس آیت میں دو اقوال ہیں، ایک جمہور مفسرین کا قول ہے اور دوسرا مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا قول ہے. کہ پہلے اس آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا، تقلب پریشانی، وجہ کا جی آپ کے ذات کی، وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور وجہ سے مراد یہاں پہ ذات ہے، ٹھیک ہے. یہ معنی ہم مولانا حسین علی رحمہ اللہ کیونکہ انہی کا یہ قول وزن رکھتا ہے. دونوں اقوال میں ذکر کروں گا. یہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ پریشانی، وجہک فی السماء آپ کے چہرے کی، آپ کے ذات کی، یہاں پہ وجہ سے مراد ذات ہے، فی السماء آسمان میں، یہ آسمان میں ہمیں آپ کے ذات کی پریشانی ہمیں معلوم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات چھپی نہیں ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ضرور ہم پھیر دیں گے کا آپ کو، قبلتن کہ اس قبلے کی جانب، ترضاہا جسے آپ آئندہ جسے آپ پسند کریں گے آئندہ. ترضاہا یہ رضیہ یرضا، رضیہ اس کا فعل ماضی ہے اور یرضا اس کا فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے اور ایک استقبال ہوتا ہے، حال اور مستقبل دونوں. تو یہاں پہ ترضاہا اس کا معنی مستقبل کا کیا جائے گا کیونکہ ترضا فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں دونوں زمانے. تو حال کا معنی یہاں پہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں پہ استقبال کا معنی.
فلنولینک، پس ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن، اس قبلے کی جانب، ترضاہا، جس کو آپ آئندہ پسند کریں گے، یعنی ابھی تو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ آئندہ اسے پسند کریں گے۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، پس پھیر دیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، یہاں پہ وجہ سے مراد چہرہ ہے، پس پھیر دیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں پہ بھی، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں پہ بھی ہو تم لوگ، حیث ما، اور جہاں کہیں پہ بھی کنتم تم لوگ ہو، فولوا وجوہکم، تو پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف، شطرہ میں ہو ضمیر مسجد حرام کی جانب راجع ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ، اوت الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، مدینہ میں وہی آباد تھے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لیعلمون، ضرور وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ انہو میں یہو ضمیر، اس کے تین معنی ہیں۔ یہ سب سے پہلے لیعلمون، ضرور وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک، ہو میں ضمیر یہ تحویل قبلہ، کہ بے شک یہ تحویل قبلہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب، انہیں یہ پہلے سے معلوم تھا، کیونکہ تورات میں اللہ نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا آخری پیغمبر کی نشانیوں میں، کہ ان کا مستقل قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا، تو اہل کتاب، انہیں پہلے سے ہی اپنی کتاب کی پیشن گوئی کے متعلق یہ معلوم ہے کہ آخری پیغمبر کا جو مستقل کعبہ اور قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہی ہوگا، مسجد حرام ہوگا، کعبہ ہی ہوگا، کہ ان کا مستقل قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا۔ یا انہو میں ضمیر، لیعلمون، تو ضرور وہ جانتے ہیں، کہ انہو، کہ بے شک، ہو میں ضمیر رسول کی جانب، کہ بے شک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی انہیں یہ خوب معلوم ہے کہ یہ پیغمبر حق ہے، لیکن بدبخت پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور یا ہو میں ضمیر قرآن مجید ہے، کیونکہ تحویل قبلہ کا یہ حکم قرآن میں ہی آ رہا ہے، تو ضرور وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن مجید حق ہے ان کے رب کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ اور تینوں کہ وہ آپس میں کوئی ٹکراتے نہیں ہیں، تینوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یا بے شک یہ تحویل قبلہ، یہ پیغمبر، یہ قرآن حق ہے ان کے رب کی جانب سے، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں، کہ ان لوگوں کے عمل سے اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں دو اقوال ہیں، کہ ایک قول جمہور مفسرین کا ہے، یعنی زیادہ طور پہ مفسرین نے اسی معنی کو ذکر کیا ہے، اور دوسرا قول مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا ہے۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال یہ آئے کہ جب اکثر مفسرین وہ ایک معنی کر رہے ہیں تو اٹ مینز وہ میجورٹی ہے، اور میجورٹی از اتھارٹی، تو اسی معنی کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ یاد رکھیں جو قرآن مجید میں یہ تدبر، یہ غور اور فکر، یہ تا قیامت یہ جاری رہے گی، اور اس کے یہ عجائبات یہ ختم نہیں ہوتے، اس کے یہ علمی جواہرات یہ ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مولانا حسین علی کا جو معنی ہے
جو معنی لیا ہے جو آگے ہم کریں گے کہ ان کے اس تفسیر سے مقصد جو ہے وہ جمہور مفسرین کے معنی کو رد کرنا نہیں ہے. یہ پہلے سے آپ لوگ جان لیں. مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے جو مطلب لیا ہے ان آیات میں، جو دوسرا قول ہے، تو ان کے اس دوسرے قول کو ذکر کرنا وہ جمہور مفسرین کے معنی کو اور ان کے قول کو رد کرنا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس طرز سے تو کوئی تفسیر بھی خالی نہیں ہے. ہر تفسیر میں ایک ایک آیت کے بارے میں مختلف اقوال جو ہیں وہ منقول ہوئے. ایک ایک آیت کے 5 10 مطالب اور مقاصد جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو بعض مفسرین ان میں سے کسی ایک قول کو دوسروں پر ترجیح بھی دے دیتے ہیں، یعنی ایک ایک آیت کے نیچے متعدد اقوال، اور پھر بعض مفسرین ان میں سے ایک قول کو لے لیتے ہیں اور وہ اسے ترجیح دیتے ہیں دوسرے قول پر. تو مولانا حسین علی نے بھی اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس سے جو مفہوم سمجھا ہے اسے ہی انہوں نے درج کیا ہے اور اسے ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے دراصل یہ جو معنی لیا ہے، تو یہ آیت میں جو لفظ تقلب ہے، تقلب، تو اسی تقلب کے لغوی معنی کو، ایک دلیل ان کا لفظ تقلب کے لغوی معنی کو لینا ہے، اور دوسرا آیت کا جو سیاق و سباق ہے اسی کے پیش نظر انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو انشاءاللہ تفسیر کی اقسام ہم کہیں پہ ذکر کریں گے کہ تفسیر کی کتنی اقسام. ایک تو میں نے تفسیر بالمعصور آپ کو بتایا ہے، لیکن تفسیر بالرائے جو ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر تفسیر بالرائے میں 2 اقسام ہیں. تفسیر بالرائے جو ہے ایک محمود ہے اور ایک مذموم ہے، یعنی رائے کے ذات اپنی تفسیر کرنا. تو ایک وہ تفسیر ہے جو مذمت جس کی گئی ہے کہ وہ جو حرام ہے، اور ایک وہ تفسیر بالرائے جس کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ وہ قابل تحسین ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا جو مفہوم انہوں نے لیا ہے اس کا بھی احتمال موجود ہے. اور یاد رکھیں یہ کسی بھی قرآن کی آیت سے اس کا استنباط کسی بھی معنی کا وہ آپ لے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ معنی کتاب اور سنت کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اسی کو تاویل کہتے ہیں. تو مولانا حسین علی نے یہ معنی آیت کے سیاق و سباق کے پیش نظر کیا ہے، اور ہر عالم اور مفسر کو تحقیق اور استنباط کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ وہ اس کا اہل بھی ہو اور بشرطے کہ وہ معنی جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے سے میں نے ایک وضاحت کر دی کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ جمہور مفسرین ایک معنی کرتے ہیں تو پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ اس کے مقابلے میں ان کے قول کی کیا حیثیت ہے. جب آیت میں یا سیاق و سباق میں ایک معنی کرنے کی گنجائش موجود ہے اور وہ کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ قرآن کی خدمت کرنا تو اسے کہا جا سکتا ہے اور کوئی اور نام اسے نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے، پہلا قول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں سے یقول الصفحاء اس آیت کو پڑھ رہا تھا، اسی وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیت المقدس کی جانب یہ حکم یہ مکہ میں ہی دیا گیا تھا ہجرت سے قبل، جبکہ آپ ابھی مکہ میں ہی تھے. ٹھیک ہے؟ جب بیت المقدس کی جانب منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ آسمان کی جانب اللہ کے رسول دیکھتے تھے. اب یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ کب اللہ انہیں دوبارہ ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے اور وہ دوبارہ اس جانب منہ پھیر لیں.
کہ اللہ کے رسول جب بیت المقدس کی جانب انہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ کب اللہ انہیں دوبارہ ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیں اور وہ اس جانب یعنی کعبہ کی جانب دوبارہ منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل شروع کے وقت میں آپ اوپر آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ حکم نازل ہو اور مجھے کعبہ کی جانب رخ کرنے کا اللہ حکم دے دیں. اور کعبہ کے ساتھ اسی محبت کی وجہ اور اس محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جب مکہ میں تھے تو وہ بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ درمیان میں وہ کعبہ کو بھی لاتے تھے، درمیان میں وہ کعبہ کو بھی لاتے تھے، اور یہ کعبہ کے ساتھ آپ کی جو محبت اور عقیدت تھی اس کا بھی ایک اظہار ہے. لیکن جیسے ہی آپ تو اب قرآن نے کیا کہا، جب رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس جانب کعبہ کی جانب منہ پھیر دیں، اللہ یہ دوبارہ یہ حکم نازل کرے. اب جمہور مفسرین کے قول کے مطابق 16-17 مہینے ان کی یہی حالت رہی اللہ کے رسول کی، یعنی 16-17 مہینے آپ اوپر دیکھ رہے تھے اور آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ کب کہ اللہ مجھے دوبارہ کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیں اور میں کعبہ کی جانب چہرہ پھیر دوں. تو 16-17 مہینے جمہور مفسرین کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کی یہی حالت رہی کہ وہ اوپر آسمان کی جانب دیکھتے تھے، اور 17 مہینے بعد 16 مہینے مکمل گزر چکے ہیں اور 17ویں مہینے میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی اور بالآخر اللہ نے یہ آیات نازل کی. قد نرا تقلب وجهك في السماء کہ پیغمبر ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے ان کے نزدیک، معنی یہ ہے کہ تحقیق ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. تقلب کہتے ہیں چہرے کو دائیں بائیں اوپر نیچے پھیرنا، یہ تقلب ہے. ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. ان کے نزدیک آیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے اور یہ آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. یہ جمہور مفسرین کا قول ہے. مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں پہ لفظ تقلب استعمال کیا ہے، اور تقلب کے معنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ تقلب کے معنی پھیرنے کے بھی آتے ہیں، جیسے یہاں پہ تقلب وجہ کا تمہارے چہرے کے پھیرنے کو، لیکن تقلب کے جو معنی ہے تو اس میں اضطراب اور پریشانی کے معنی موجود ہیں، کہ پریشانی اور اضطراب کے معنی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل میں سورہ نور کی آیت کو پیش کیا ہے کہ تقلب کا معنی پریشانی اور اضطراب کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جب ایک انسان پریشان ہو، وہ مضطرب ہو، تو تقلب کا ایک معنی اضطراب اور پریشانی کے آتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 37 میں وہ فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سورہ نور آیت نمبر 37 پارہ 18. یہ ایمان والے ڈرتے ہیں یومن اس دن کے عذاب سے تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں دل اور آنکھیں پریشان ہوں گے. اب دل جو ہے وہ تو ٹھیک ہے پمپنگ تو کرتا ہے، لیکن وہ کوئی ادھر ادھر پلٹتا تو نہیں ہے. یہاں پہ تتقلب پریشانی کے معنوں میں، اسی طرح الابصار پریشانی کے معنوں میں، کہ جس میں دل اور آنکھیں جو ہے وہ پریشان ہوں گی. تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تقلب سے مراد پریشانی ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چہرے کی پریشانی اور ان کے چہرے کی جو 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 اضطراب ہے ان کا، ان کے بدن کا، یہاں پہ مراد وہ ہے. تو ایک تو وہ تقلب کے معنی سے استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ترضاہا، آیت کو ذرا غور سے سنیں کہ ترضاہا وہ کہتے ہیں، یہ دوسری دلیل ہے ان کی اپنے معنی کے دلیل میں. ترضاہا یہ صیغہ مضارع ہے، مضارع کا صیغہ جس طرح میں نے بتایا جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے. پہلے قول کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے سے، کیونکہ پہلے قول میں نے یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے دوبارہ کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دے دیا جائے اللہ کی جانب سے. مولانا حسین علی فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے سے یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ انہیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے. تو یہاں پہ ترضاہا کی بجائے جو لفظ مناسب تھا وہ رضیتہا، یعنی ماضی کا جو صیغہ ہے وہ مناسب تھا. رضیتہا یعنی پھر چاہیے یہ تھا کہ فلنولینک قبلتن، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، اس قبلے کی جانب، رضیتہا کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا پسند کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی جو پہلے سے ہی آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، پھر معنی اس طرح ہونا ہے. اس کا تو ترضاہ کا مطلب تو یہ ہے کہ پیغمبر اس قبلے کو آپ نہیں چاہ رہے، آپ اسے آئندہ پسند کریں گے. حالانکہ قرآن نے ماضی کی بجائے بالکل مستقبل اور وہ صیغہ استعمال کیا ہے. تو ترضاہ کی بجائے رضیتہا صیغہ ماضی کو قرآن نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ جب 16-17 مہینے سے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو بیت اللہ کی جانب، کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا جائے، پھر اس معنی پہ تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں پہ لفظ جو ہے اسی کے مناسب ذکر کیا جاتا. یہ آپ کے حال کے زیادہ مناسب تھا. تیسری دلیل مولانا حسین علی کے قول کا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ پسند کرتے تھے کہ مجھے کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پہ خوش ہوتے تو اگلی آیت میں یہ 2 زواجر دینے کا کیا مطلب ہے؟ 2 زواجر دینے کا کیا مطلب ہے؟ 2 زجر دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا نیکسٹ آیت میں دیکھ لیں قرآن میں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. ایک زجر اس جملے میں ہے کہ پیغمبر اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی دلیل لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کرنے والے. آپ جو بھی کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ اہل کتاب وہ ہماری ان کے ساتھ مخالفت نہ آئے اور وہ ہمارے ساتھ چلیں. اور یہاں پہ اللہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب کو خوش کرنے کے لیے جو بھی دلیل لے آئیں وہ آپ کے قبلے کو مانتے نہیں ہیں. ایک زجر. اور دوسرا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا ہے، تو بے شک اے پیغمبر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ پیغمبر اہل کتاب کے خواہشات کی جانب، یعنی ان کے دل میں دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ موافقت چلے اور ان کے ساتھ ہم ایک ہی راستے پہ چلیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں. اصل حرص جو ہے وہ ایمان کا تھا.
یاد رکھیں کہ اب قرآن اور حدیث مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ ان وجوہ کی بنا پر وہ ایک الگ مفہوم آیت میں ایک الگ معنی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اب قرآن اور حدیث کے مابین تطبیق کیا ہے, دونوں کے درمیان جمع کیسے ممکن ہے؟ مولانا حسین علی فرماتے ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان کی طرف دیکھنے کا تعلق جو ہے وہ بالکل آغاز کے وقت کے ساتھ ہے. مکہ مکرمہ میں آخری دنوں میں ہجرت سے قبل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اب آپ نے ہجرت نہیں کی, مدینہ منورہ ابھی تشریف نہیں لائے, تو آپ وہاں پہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے اللہ, تو آپ آسمان کی جانب دیکھتے تھے, آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ دوبارہ مجھے کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم وہ دوبارہ دے دیں. اب اتنے میں ہجرت ہو گئی اور یہاں پہ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے, یہاں پہ سامنا یہودیوں کے ساتھ تھا. اب اللہ کے پیغمبر کی وہ جو خواہش تھی کہ مجھے کعبہ کی جانب رخ, اب وہ خواہش یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کی نہیں رہی. وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ یہودیوں کے ساتھ پالا پڑا اور چونکہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ تھا تو اللہ کے پیغمبر ان کے ایمان لانے کی توقع کی وجہ سے, ان سے یہ امید رکھنے کی وجہ سے کہ شاید اس قبلے کی ہم آہنگی اور موافقت کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ ایمان لے آئیں, تو اب اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہے اور کعبہ جو ہے اس کی جانب اللہ رخ کرنے کا حکم جو ہے وہ نہ دیں. تو قرآن اب دوبارہ سنیں, حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان کی طرف دیکھنے کا تعلق وہ آغاز کے وقت کے ساتھ ہے جب بیت المقدس کی جانب چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا مکہ میں. تو اس وقت اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے انہیں بیت اللہ سے بیت المقدس کی جانب منہ کرنے کا حکم دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ دوبارہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم نازل ہو تاکہ وہ پھر سے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام ان کے قبلے پر ہو جائیں. لیکن مدینہ منورہ ہجرت ہوئی, کچھ عرصہ درمیان میں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہجرت کی. اب آپ اس کے ساتھ عادی ہو گئے, بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے سے آپ عادی ہو گئے. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کی جانب نہیں دیکھتے تھے. دوسری جانب قبلے میں موافقت کی وجہ سے یہودیوں سے بھی ایمان لانے کی جو امید ہے وہ پیدا ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی, ٹھیک ہے, کہ کہیں اللہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اب نازل نہ فرما لے. اس کی وجہ کیا تھی؟ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک تو یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہوگا اور دوسرا ان کے ایمان لانے کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے. تو اللہ نے یہ جو آیات ہیں یہ آخری وقت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اب جب 16-17 مہینے کا ٹائم جو گزر گیا, اب یہ پریشانی آخری وقت کے ساتھ, اس کا تعلق آخری وقت کے ساتھ ہے. حدیث میں جو اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے بیت اللہ کی جانب حکم, اس کا تعلق آغاز کے حکم کے ساتھ ہے, آغاز کے وقت کے ساتھ, جبکہ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی. اور یہ جو پریشانی ہے اس آیت میں جس پریشانی کا ذکر ہے, اس کا تعلق اختتام کے ساتھ ہے. اب جب 16-17 مہینے کا ٹائم گزر گیا تو اللہ اب ان آیات کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے رہے ہیں کہ پیغمبر پہلے سے ہی اپنے پیغمبر کو خبردار کر رہے ہیں کہ یاد رکھو لوگ اعتراض کریں گے, یہودی اعتراض کریں گے,
تحویل قبلہ کے حکم سے آپ وقتی طور پر پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اعتراض کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ایمان لانے کی جو امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آئندہ یعنی اب تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ بیت اللہ اور کعبہ کی جانب یہ حکم جو ہے یہ تھوڑا سا اور بھی مؤخر ہو جائے، لیکن یاد رکھو ابھی بیت اللہ اور کعبہ کی جانب رخ کرنا آپ کو ابھی پسند نہیں ہے، لیکن آئندہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے حکم کو آپ پسند کریں گے. ترضاہا، ابھی آپ پسند نہیں کر رہے ترضاہا، لیکن آئندہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے اس حکم کو آپ پسند کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ان آیات کا تعلق بعد کے دور کے ساتھ ہے، جب 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لی گئی. ٹھیک ہے، یہی فرق ہے. مولانا حسین یعنی دیگر مفسرین کے مطابق حدیث بھی یعنی دیگر مفسرین کے مطابق حدیث کا تعلق بھی آخری وقت کے ساتھ ہے، اور یا بالکل آغاز سے ہی اللہ کے پیغمبر چاہ رہے تھے، آغاز سے اللہ کے پیغمبر چاہ رہے تھے کہ کعبہ کی جانب چہرہ کرنے کا حکم دے. یعنی مکہ سے جب سے یعنی بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا مکہ کے بالکل ابتدائی دنوں میں، آخری دنوں میں ہجرت سے قبل، تو جمہور مفسرین کے قول کے مطابق یہ 16-17 مہینے کہ اللہ کے پیغمبر اسی انتظار میں رہے کہ آج حکم نازل ہوگا، کل نازل ہوگا، آج نازل ہوگا، کل نازل ہوگا، اور 16-17 مہینے آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور 17 مہینے بعد جو ہے یہ حکم نازل ہوا، اور اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ پیغمبر ہم آپ کے چہرے کا جو الٹنا پلٹنا ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ٹھیک ہے کہ آیت اور حدیث کو اس طریقے سے تو لگا لیا جائے گا، لیکن پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ اس آیت کے بعد جو 2 زواجر دیے گئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تو نہیں چاہ رہے تھے سرے سے یہودیوں کے ساتھ ہم آہنگی اور موافقت، تو پھر اللہ کے پیغمبر کو ان زواجر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی جب بیت المقدس کی جانب جس دن سے حکم ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ کعبہ اور بیت اللہ ہی میرا قبلہ رہے، تو یہاں پہ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کے دلیل، جیسے اللہ کے پیغمبر کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہر قسم کی دلیل ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کر رہے. تو پیغمبر تو پہلے دن سے ہی کعبہ اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنے کا چاہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے تو بیت المقدس کے سلسلے میں یعنی کبھی بھی اہل کتاب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ دوسرا زجر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ، ان آیات سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ چاہ رہے تھے کہ اہل کتاب کے ساتھ معاملات جو ہیں یہ ابھی اسی طرح چلتے رہیں، موافقت چلتی رہے اور ہم آہنگی جو ہے وہ چلتی رہے. تو یاد رکھیں آیات کے سیاق و سباق کو اگر انسان دیکھے تو اسی مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا، اور قرآن اور حدیث میں انہوں نے تطبیق اسی طرح کی ہے کہ حدیث کا تعلق جو ہے وہ ابتدائی وقت کے ساتھ ہے کہ ابتدا میں اللہ کے پیغمبر کعبہ اور بیت اللہ کی جانب دوبارہ رخ کرنے کا چاہ رہے تھے، لیکن جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی، یہاں پہ یہودیوں کے ساتھ پالا پڑا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ ارادہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. ہاں البتہ پھر بعد میں یہ پریشانی لاحق ہوئی جس کا اشارہ اس آیت میں ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم آپ کے چہرے کی جو آپ کے ذات کی جو پریشانی ہے وہ آسمان میں ہم دیکھتے ہیں. اور وہ پریشانی کیا تھی کہ ابھی اللہ حکم یہ نازل نہ فرمائے کہ ابھی جو ہے آپ بیت اللہ کی جانب رخ کر دیں، بلکہ اہل کتاب کے ساتھ ان کا یہ قبلہ ابھی بدستور قائم رہے، باقی رہے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں
اور یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور کوئی لالچ، حالانکہ کوئی دنیاوی لالچ تو ان کی تھی نہیں، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اختلاف نہ کریں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں، اور شاید کہ یہ لوگ اس کعبہ کی موافقت کی وجہ سے جو ہے یہ ایمان لے آئیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل کتاب کے ساتھ وہ موافقت جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ جیسے مثلا ابھی یہ محرم میں جو عاشورے کا روزہ جو ہے یہ گزر چکا، حالانکہ اللہ کے رسول مکہ میں بھی عاشورے کا روزہ جو ہے وہ رکھتے تھے، مکہ میں بھی عاشورے اور 10 محرم کا روزہ وہ رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ جب انہوں نے ہجرت کی تو یہاں پہ دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم زیادہ لائق ہیں موسیٰ کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن جی اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ تو یہودیوں کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہاں مدینہ منورہ میں بھی روزہ رکھا۔ تو شروع میں صرف 10 محرم کا روزہ اللہ کے پیغمبر رکھتے تھے، پھر جب یہودیوں کی یہ ان کی مخالفت اور ان کا وعدہ توڑنا، یہ واقعات جب سامنے آئے اور وہ کھل کر سامنے آ گئی ان کی دشمنی اور ان کے منصوبے، تو آخر میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو آئندہ سال یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم کرنے کے لیے ہم یا اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے اور یا بعد میں، لیکن محرم کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو سفر کا مہینہ آتا ہے اور پھر سفر کے بعد ربیع الاول کا، تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو پھر آئندہ سال جو ہے وہ محرم، اس میں تو آپ تھے نہیں، لیکن یوں ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ آپ نے پہلے سے ہی دیا ہوا تھا کہ اگر مجھے آئندہ سال اللہ نے زندگی دی تو میں ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھوں گا، 9-10 یا 10-11۔ مجھ سے یہاں پہ ایک سوال کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے کہ آیا ہم یہ تینوں روزے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پھر میں نے بعض علماء کے اقوال دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل تینوں روزے جو ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، 9-10 بھی رکھ سکتے ہیں اور 10-11 بھی رکھ سکتے ہیں، اور تینوں جو ہے انہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو مولانا حسین علی اور جمہور مفسرین کے اس قول میں یہی ایک فرق ہے۔ ٹھیک ہے، کہ تقلب وجہ کا فی السماء، تقلب جیسے میں نے کہا کہ بمانے اضطراب اور پریشانی، وجہ سے مراد ذات ہے، فی السماء جی آسمان میں، آسمان کی جانب جو نسبت ہے اللہ نے اپنے بلند ہونے کی بنا پر یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ جی اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ وہ عرش پر برابر ہیں، عرش پر مستوی ہیں۔ کیسے ہیں اللہ کی شان کہ جس طرح لائق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے یہ ایک اصول جو ہے یہ مستنبط ہوا کہ ہر سنت طریقہ نافذ کرنے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس سے اصول مستنبط کریں گے، ہر سنت طریقہ نافذ کرنے پر پریشانی اور ناگواری کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی آغاز میں انسان کو پریشانی لائق ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہی پریشانی وہ انسان کی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا، پریشانی آپ کے ذات کی، فی السماء یا آسمان میں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتن، اس قبلے کی جانب، ترضاها جسے آپ آئندہ پسند کریں گے۔ ابھی تو آپ پسند نہیں کر رہے، لیکن آپ آئندہ، ابھی آپ پسند کیوں نہیں کر رہے کہ یہودیوں کی طرف سے اعتراض آئے گا اور ان کی طرف سے ایمان لانے کی جو امید ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ترضاها کہ آئندہ آپ اسے پسند کریں گے، یعنی بیت اللہ کی جانب اگر میں ابھی حکم دے دوں، ابھی آپ پسند نہیں کر رہے لیکن آئندہ آپ کو اس کے فوائد جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گے۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وحیثما کنتم، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، فولو تو پھیر دو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ
مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ ضرور وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ تحویل قبلہ، یہ قرآن، یہ پیغمبر حق ہے ان کے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.